اندھیرا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ. ہم لوگ دودھ کا بزنس کرتے ہیں، دودھ بیچتے ہیں، اس لیے دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملا دو. وہ بیٹی اٹھتی ہے اور زور سے اپنی ماں سے کہہ رہی ہے کہ ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. حضرت عمر نے منادی کی ہے، عمر فاروق کا اعلان ہوا ہے، امیر المومنین نے اعلان جاری کروایا ہے، اگر دودھ میں پانی ملا ہوا کسی کے یہاں ملتا ہے تو ایسے شخص کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، اس رات کے اندھیرے میں عمر کو کیا پتا تو دودھ میں پانی ملا، مجھے تیری شادی کرانا ہے، تیرے لیے اچھا لڑکا دیکھنا ہے، ہمارے پاس غریبی اور غربت کی وجہ سے ہم تیرے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے ہیں، مجھے تیرا رشتہ بھی تو کرنا ہے، اس لیے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹی تم دودھ میں پانی ملاؤ، عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، عمر کو کیا پتا کہ ہم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ میں کہہ رہی ہوں تم دودھ میں پانی ملاؤ. بیٹی چیخ کر کہتی ہے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہم عمر کے سوال جواب سے تو بچ جائیں گے لیکن قیامت کے دن اللہ کے سوال و جواب سے کیسے بچیں گے. ماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کے کان میں یہ آواز جاتی ہے ماں اور بیٹی کی. حضرت عمر نے اپنے قاصد سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا اس مکان کا نمبر نوٹ کر لو، یہ مکان نمبر نوٹ کر لو، اور صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر، صبح جب دربار خلافت میں بیٹھے حضرت عمر تو ان دونوں کو بلوایا، قاصد کے ذریعے جاؤ اور ماں بیٹی دونوں کو بلا کر لاؤ. قاصد آتا ہے، ماں اور بیٹی دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں کو حضرت عمر آفس میں بلا رہے ہیں، دربار میں بلا رہے ہیں. ماں اور بیٹی دونوں آتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا ماں سے، بڑھیا سے، کل تم دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی تھی، کیا ہوا؟ بڑھیا سمجھ گئی کہ حضرت عمر کو پتہ چل گیا، اب مجھے سزا دی جائے گی. بڑھیا صفائی پیش کرنے لگی، امیر المومنین ہاں میں نے دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. حضرت عمر نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، میں جانتا ہوں، اس لیے تو تم دونوں کو میں نے یہاں بلایا ہے. بتاؤ اس لڑکی کا کہیں رشتہ ہوا، اس لڑکی کی کہیں شادی ہوئی؟ کہا نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب لوگوں کو رشتہ کہاں ملتا ہے، غریبی نے مجبور کر دیا، اس لیے ابھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں کر پائی، میں کر دوں گی جلدی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہیں رشتہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا خالی ہے اور میں اپنے بیٹے کے لیے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم غریب ہو بلکہ صرف اس لیے کہ تیری بیٹی سے شادی اپنے بیٹے کے ساتھ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تیری بیٹی دیندار ہے. یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، یہ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ لوگ عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرنے والے بن جائیں. تیری بیٹی کو عمر کا خوف نہیں ہے، عمر کے رب کا خوف ہے، اس لیے میری بہو بننے کے لائق ہے، میرے بیٹے کی بیوی بننے کے لائق ہے، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تیری بیٹی کو پسند کیا ہے. کہنے لگی مذاق مت کرو امیر المومنین. حضرت عمر نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مجھے دیندار لڑکی کی ضرورت ہے، جو دینداری میں نے تمہاری بیٹی کے اندر دیکھی ہے. حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا. غور کیجئے، نہ حسب و نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ حسن و جمال دیکھا، خوبصورتی دیکھی
دیکھی؟ کچھ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ وہ لڑکی عمر سے نہیں، عمر کے رب سے ڈرتی ہے، دیندار ہے، اللہ والی ہے، نیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ خیر و برکت آئے کہاں سے آج ہمارے گھروں میں؟ ہم نے دینداری کو معیار بنانا چھوڑ دیا ہے۔ یہ تو لڑکے والوں کو حکم ہے کہ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو۔ اب ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکیوں والوں سے کہہ رہے ہیں، آئے لڑکیوں والوں، تمہارے پاس جب کوئی دیندار لڑکے کا پیغام آئے تو اس پیغام کو تم رائے گا اور بیکار نہ جانے دینا۔ تمہیں بھی دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ یہ ہے وہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کے ماں باپ سے فرمایا، لڑکیوں کے ماں باپ کو حکم دیا، آئے لڑکیوں والوں، آئے لڑکیوں کے ولی، آئے لڑکیوں کے سرپرستوں، آئے لڑکیوں کے ماں باپ، جب تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے لیے، تمہاری بیٹی سے رشتے کے لیے کسی لڑکے کا پیغام تمہارے گھر پہ آئے اور وہ لڑکا دیندار ہو اور وہ لڑکا بااخلاق ہو، بااخلاق ہو، ترضون دینہ وخلقہ، اس لڑکے کا دین اور اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے، یعنی اس لڑکے کی دینداری میں تمہیں کوئی شکایت نظر نہ آئے، اس لڑکے کے نیک ہونے میں اور بااخلاق ہونے میں تمہیں کوئی کمی نظر نہ آئے، تو آئے لڑکیوں والوں، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دو، اس کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت جانے دینا، اس لڑکے کا پیغام اپنے گھر سے خالی مت لوٹانا، اس کے ارادے کو مت توڑنا، اس کے پیغام کو مت لوٹانا، حسب و نسب دیکھتے ہوئے، اپنی اسٹینڈری دیکھتے ہوئے اس دیندار لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا مت دینا، اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا، فزوجوہ، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا، اور پھر وارننگ دی، کیئرفل کیا، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ آئے لڑکیوں کے ماں باپ، آئے لڑکیوں والوں، اگر اس لڑکے کا پیغام تمہارے گھر سے خالی چلا گیا، اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح اس دیندار لڑکے سے نہیں کیا، تو زمین کے اوپر فتنہ پھیل جائے گا، تکن فتنۃ فی الارض، زمین پر فتنہ پھیلے گا، وفساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا، یعنی دیندار لڑکے تمہیں نہیں ملیں گے، تو بد کردار بدکماش لڑکوں سے جب تم اپنی لڑکیوں کا نکاح کرو گے تو زمین میں فتنے دیکھو گے، طلاق کے فتنے اور فساد تم زمین کے اوپر دیکھو گے۔ اس لیے دیندار لڑکے کا پیغام اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ تمہارے گھر پہ آ جائے تو تمہیں اس کو نا امید نہیں لوٹانا ہے، اس کو ہر حال میں تمہیں اپنی بیٹی کا نکاح اس لڑکے کے ساتھ کر دینا ہے۔ لیجئے صاحب، کتنا زبردست حکم ہے لڑکیوں والوں کو۔ اب صاحب کہو کہ ہاں لڑکا تو نیک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، لیکن میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، میری لڑکی اتنی پڑھی لکھی، اس آدمی کے ساتھ نکاح کریں گے؟ اس کے ساتھ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر اس لڑکے کی دینداری تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے، اگر اس لڑکے کا اخلاق تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کا پیغام لوٹانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور پیغام لوٹا دیا، اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وہ فساد عریض، اور لمبا چوڑا فساد برپا۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے، یہاں جو بیٹھے ہیں
سب کو اور جہاں تک میری آواز جائے. کیا ہم تو چاہتے ہیں کہ جہیز نہ دیں میری بیٹی، لیکن بیٹی والا کیا یہ بھی چاہتا ہے کہ دیندار لڑکا مل جائے ہمیں؟ اچھا لڑکا ملے، شریف لڑکا ملے. کیا آج ہماری سوسائٹی میں یہ ہو رہا ہے؟ اور نہیں ہو رہا ہے تو یہ کب ہوگا؟ ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے میرے بھائیوں، تقریریں اور جلسے اور جلوس، روزانہ اشتہار دیکھ لو، روزانہ پمفلٹ دیکھ لو، روزانہ اجلاس دیکھ لو، لیکن سدھار کتنا ہے یہ ہر انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے اور جھانکے. شادیوں کے نام پر کتنا خرچہ، نکاح کے نام پر کتنا خرچہ، بارات کے نام پر کتنے آدمیوں کی شرکت. ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہوتا ہے ان اعظم النکاح برکتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح اور سب سے بڑا نکاح تو وہ ہے، سب سے زیادہ بابرکت نکاح تو وہ ہے ایسرھا مؤونتن، جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو، جس کے اندر خرچ سب سے زیادہ کم ہو، وہ سب سے بڑا بابرکت نکاح مانا جاتا ہے، سب سے اچھا نکاح مانا جاتا ہے شریعت کے اندر. لیکن آج ہمارے سماج اور سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کیا، اس نے اپنے بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کیا. آج خرچ سے معیار دیکھا جاتا ہے کہ کس کی شادی اچھی ہوئی کس کی بری. اللہ کے رسول نے اچھی اور بری شادی، بابرکت اور غیر برکتی شادی کی نشاندہی بتا دی ہے. آپ نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرھا مؤونتن، برکت کے اعتبار سے سب سے اچھا نکاح وہ ہے، سب سے بڑا نکاح وہ ہے، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ سب سے زیادہ کم ہو. یعنی جس شادی میں خرچہ جتنا کم ہوگا وہ اتنا ہی بابرکت نکاح ہوگا. اس کا الٹا مفہوم اگر آپ نکالیں گے تو اس کا الٹا مفہوم یہ نکلے گا جس نکاح میں خرچہ جتنا زیادہ ہوگا وہ برکت کے اعتبار سے اتنا ہی خالی ہوگا. جس نکاح میں جتنا زیادہ خرچہ ہوگا برکت کے اعتبار سے وہ اتنا کمزور ہوگا وہ نکاح. فضول خرچی ہمارے سماج کو کھا گئی، ہمارے سماج کو چاٹ گئی، ہمیں تہس نہس کر دیا. ارے فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے تو خرافات والے کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی؟ فضول خرچی تو اچھے کاموں میں جائز نہیں ہے، اسراف حد سے زیادہ گزرنا تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم رات بھر نماز پڑھیں اور کبھی نہ سوئیں اور روزانہ ہم ہر رات نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنا اچھی عبادت ہے، نفل پڑھنا اچھا کام ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم رات بھر روزانہ پڑھیں گے اور کبھی نہیں سوئیں گے تو یہی چیز غلط ہو جائے گی اور یہی چیز ناجائز ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، وہ جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہو سکے تھے کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کعب ابن مالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کعب ابن مالک کا بائیکاٹ کرو، ان کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے. 2 مہینے تک ان کا بائیکاٹ رہتا، 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہتا ہے. پھر ایک دور آتا ہے کہ مسجد سے بھی ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مسجد میں بھی نہیں آئیں گے. لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی سلام کا جواب نہیں دے گا، کعب ابن مالک سے مصافحہ نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں ملائے گا. کعب ابن مالک کے اوپر کیا گزر رہی تھی. پھر ایک دن آتا ہے ان 50 دنوں میں کہ کعب ابن مالک کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ. کہنے لگے اللہ کے نبی کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، طلاق مت دو، بس اپنی بیوی سے خدمت نہ لو، اپنی بیوی کو سے الگ رہو. نہ پانی منگوا سکتے ہو، نہ کھانا اپنے پاس منگوا سکتے ہو، آپ اپنی بیوی سے بھی بات نہیں کر سکتے ہو. انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دیا. 50 دن ان حالت
حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ 50 دن اتنی مشکل سے گزرے کہ میں سوچتا تھا زمین پھٹ جائے میں اس کے اندر دھس جاؤں، میں زندہ کیوں؟ کبھی میں کسی سے سلام کرتا تھا تو کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کو مسجد میں بلائیے اور آپ بھی ان سے مصافحہ کیجئے، ان سے معانقہ کیجئے اور لوگوں کو بھی ان سے ملنے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا، جو غزوہ تبوک میں وہ نہیں جا سکے تھے، اللہ نے ان کے اس غلطی کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ ایک قاصد آتا ہے اور کعب ابن مالک سے کہتا ہے کعب اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا ہے، مسجد کے اندر موجود ہیں، نبی اکرم نے آپ کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس سے بڑا خوشی کا دن میرے لیے کوئی دن نہیں تھا، دوڑتے ہوئے مسجد کے اندر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا، آپ سے معانقہ کیا، آپ کے گلے لگ گئے، مارے خوشی میں کہنے لگے اے اللہ کے نبی آج میں اتنا خوش ہوں کہ دل کرتا ہے کہ اپنا سارا کا سارا مال صدقہ کر دوں۔ صدقہ کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے، صدقہ کرنا کتنا اچھا کام ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک بعض مالک، آئے کعب ابن مالک تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو، سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر سکتے ہو، اپنے پاس کچھ مال روک لو تاکہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے پھرو، تم دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگتے پھرو۔ حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں جب میری توبہ قبول ہوئی تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا آج میں اتنا خوش ہوں کہ میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا اچھا کام، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پر بھی ان کو روک دیا اور فرمایا کہ سارا کا سارا مال صدقہ نہیں کر سکتے، یعنی تم فقیر بن جاؤ گے، محتاج بن جاؤ گے۔ جب اچھے کام میں فضول خرچی جائز نہیں ہے، اچھے کام کے اندر اسراف جائز نہیں ہے، تو شادیوں میں، بیاہ کے اندر اور دیگر ناجائز کاموں کے اندر فضول خرچی کرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم اپنے سماج پر نظر ڈالیں، ہم اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ہم برے کاموں میں فضول خرچی کر رہے ہیں، جبکہ اسراف، فضول خرچی تو اچھے کاموں میں بھی جائز نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کا معاملہ سنا ہوگا اور نہ سنا ہو تو سنیے۔ سعد ابن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی، سعد ابن ابی وقاص کی ایک ہی بیٹی تھی، بیمار ہو گئے، اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے۔ جب اللہ کے نبی سعد ابن ابی وقاص سے ان کے ملنے کے لیے، عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچے تو وہ بڑے خوش ہوئے سعد ابن ابی وقاص اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت مال سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے بہت دولت سے نوازا ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے میں اپنا سارے کے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں، کیا میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اے سعد تمہارے لیے اپنا سارا کا سارا مال کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے، تم اپنا سارا کا سارا مال صدقہ اور خیرات نہیں کر سکتے ہو، اس کی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا اے اللہ کے نبی 2/3 کی، 2/3 کی، 2/3 اپنے مال کا 3 حصہ کر لیں اور 2 حصے کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سعد تم 2/3 کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ کہا اللہ کے نبی پھر آدھا مال، یعنی ہمارے پاس جتنا مال ہے آدھا مال میں صدقہ و خیرات کر دوں، آدھے مال کی میں وصیت کر دوں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد ابن ابی وقاص تم آدھے مال کی بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو، آدھا بھی نہیں، ایسا
1/3 की 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। 1/3 की वसीयत तुम कर सकते हो, लेकिन ये भी ज्यादा है। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाइए, सदका और खैरात करना एक अच्छा काम है, दीनी काम है। गरीबों और मिस्कीनों में देना ये अच्छा काम है, दीनी काम है। लेकिन अल्लाह के नबी हजरत साद को सारा का सारा माल सदका नहीं करने दे रहे हैं, 2/3 भी नहीं करने दे रहे हैं, आधा माल भी सदका नहीं करने दे रहे हैं। जब 1/3 की इजाजत मांगी कि 1/3 की मैं वसीयत कर देता हूं और 2/3 मेरे इंतकाल के बाद मेरे वरसा में तकसीम होगा, तब अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ ठीक है, 1/3 की वसीयत कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए जायज है, लेकिन ये भी ज्यादा है। अब हम और आप अंदाजा लगाएं, सदका और खैरात एक अच्छा काम है, लेकिन फजूल खर्ची उसमें भी इसराफ ज्यादा जायज नहीं है। जब नेक और अच्छे काम में इसराफ जायज नहीं है तो कहां जायज है? कुरान की एक आयत और देखिए, वअलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। यहां अंदाजा लगाइएगा, एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। जरा गौर से सुनिएगा मसला। मैं जानता हूं कि अब रात के 12 बजे के बाद बैठना लोगों का मुश्किल हो गया है, लेकिन आप बैठे हैं और मैं हूं, इसलिए ये रात के 2:30 और 2:45 बजे तक ये बड़ी हिम्मत की बात है। थोड़ा सा टाइम मुझे और दीजिए, बड़ा एक जबरदस्त मसला बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। एक मर्द है, उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, छोटा बच्चा है जो दूध पीता है। तलाक के बाद बीवी शौहर से अलग हो गई, बच्चा तो मर्द का माना जाता है, बेटा या बेटी जो भी है, बच्चा तो बाप का है, शरन बाप का है। अब यहां क्या कहा जा रहा है? मां से क्या कहा जा रहा है? औरत से, कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे शौहर का बच्चा है, लेकिन बाप ने, शौहर ने तलाक दे दी है। औरत चाहे तो उस बच्चे को अपने शौहर की गोद में डाल दे, ले तेरा बच्चा तू संभाल, मैं जा रही हूं, तूने तो मुझे तलाक दे दी, तेरा बच्चा मैं क्यों पालूं? जायज है, मां कह सकती है ये, क्योंकि बच्चा बाप का माना जाएगा। वो अलग बात है कि आजकल की अदालतें फैसला कर देती हैं और बच्चे से पूछती है बेटा तुम किसके पास रहना चाहते हो, बच्चे ने कह दिया मां के पास, तो मां के पास रखा जाता है, और बच्चे ने कह दिया बाप के पास, तो बाप के पास रखा जाता है। वो आज की अदालतों का मामला अलग है, लेकिन शरअन बच्चा बाप का है। अब बाप को हुक्म है कि तुमने अपनी बीवी को तलाक तो दे दी है, लेकिन बच्चा चूंकि छोटा वो अपनी मां का दूध पीता है, इसलिए बच्चा तो अपनी मां का दूध ही पिएगा। यहां औरत को हुक्म है कि वो अपने बच्चे को दूध पिलाने से मना नहीं करेगी, अगरचे वो शौहर का है, लेकिन जब तक दूध पिएगा तब तक औरत उस बच्चे को दूध पिलाएगी, 2 साल दूध पिलाएगी। और बाप को हुक्म ये दिया जा रहा है कि जब तक वो बच्चा अपनी मां का दूध पिएगा, उस वक्त तक उसके खाने का, पीने का, पहनने का खर्चा पूरा का पूरा बाप उठाएगा, शौहर उठाएगा उसका। ये मतलब हिदायत का, वो अलल मौलूद लो, जिसका वो बच्चा है उसी के जिम्मे है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, उस औरत को खिलाना और पिलाना और पहनाना, अरे कपड़ा भी शौहर देगा और खाना पानी भी उसको वही शौहर देगा, जब तक वो औरत उसके बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन ये खाना पीना और खर्चा कितना देगा शौहर? बिल मारूफ, समाज में जो चलन है, समाज में जो दस्तूर है वो खर्चा देगा। अगर समाज में दाल चावल खाया जाता है तो दाल चावल खिलाएगा, ये नहीं कि दाल चावल चलता है और औरत कहेगी तेरे बच्चे को दूध पिला रही ना, बिरयानी दे हमें पूरे 2 साल तक, हम कोरमा खाएंगे 2 साल तक, हम नहीं। गौर कीजिए, इधर भी इसराफ और फजूल खर्ची से मना कर रहा है इस्लाम। क्या कह रहा है? रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, कपड़ा भी पहनाओगे तुम, लेकिन जो समाज में चलता होगा, अगर 500 रुपए की साड़ी चलती है तो 500 रुपए की साड़ी तुम्हें देना है, अगर 500 रुपए का कपड़ा चलता है तो 500 रुपए का कपड़ा तुम्हें लेके देना है। समाज में
چیز کا چلن ہے اس کے حساب سے، یہ نہیں کہ وہ 50,000 کا سوٹ مانگے گی تو 50,000 کا سوٹ لا کر آپ دو گے، نہیں۔ تو یہاں پر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب فضول خرچی دین کے کام میں جائز نہیں ہے تو ناجائز کاموں میں اور غیر شرعی کاموں میں کہاں سے جائز ہو جائے گی فضول خرچی؟ تو اس لیے شادی اور بیاہ کے اندر فضول خرچی سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک کرنا ہے، اپنے معاشرے کو صاف کرنا ہے، فضول خرچی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ذرا دیکھیے آج کیا کتنی فضول خرچیاں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، بخاری شریف کی روایت، بڑا دلچسپ واقعہ، 50 بار آپ نے سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ذہن نشین کریے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، میں اپنے آپ کو سونپ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ کہا اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تیسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی نے جب دیکھا کہ یہ بار بار کہہ رہی ہے اور اللہ کے نبی خاموش ہیں، تو صحابی بول پڑے کہ اے اللہ کے رسول، یہ عورت بار بار آپ سے نکاح کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہیں، آپ بول نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو ہاں کہیے، اور نہیں کرنا ہے تو میرے ساتھ کرا دیجئے شادی۔ اوفو، کیا منظر ہوگا جس وقت کی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ عورت وہیں بیٹھی ہے اور وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو میں تو نہیں کر سکتا، اب میں نہیں کروں گا شادی، اب نکاح کی میرے اندر گنجائش نہیں، لیکن ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ کہ اللہ کے رسول اگر آپ نہیں کر رہے تو میرے ساتھ کر دیجئے، اس کی کروا دیجئے شادی۔ اب آپ نے اس عورت سے پوچھا اے خاتون، میں تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن یہ مرد، یہ صحابی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تم یہی بیٹھی ہوئی ہو، تم دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر دیکھ رہے ہو، لہذا تم اگر اس سے کرنا چاہو تو کر لو، میں تو نہیں کر سکتا۔ اس عورت کا جواب سنیے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے نبی، آئی تو تھی میں آپ کے لیے نکاح کی غرض سے، نکاح کے مقصد سے، لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیجئے، میں کرنے کو تیار ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ اے اللہ کے رسول، مجھے گھر بسانا ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی کی بیوی بننا ہے، مجھے اپنا گھر بسانا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ میرا نکاح کرا دیجیے۔ جب اس عورت کی اجازت ہو گئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ عورت تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو دو گے کیا؟ مہر کیا دو گے اس کو؟ بھائی عورت ہے، نکاح ہوگا، مہر دو گے، کیا دو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، مہر میں دینے کے لیے تو میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ما عندی شیء، اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر جاؤ، کچھ تلاش کرو، کچھ مل جائے تو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گھر جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گھر میں بھی کچھ نہیں ملا۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ما وجدت شیئا، اے اللہ کے رسول مجھے اپنے گھر میں کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس کو دینے کے لیے۔ گھر میں کچھ نہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کچھ نہ ہو اور شادی کا خیال۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھیجا، جاؤ دوبارہ جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول جب میں گھر میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ نہیں ہے تو اب دوبارہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ نے کہا التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ، وہی دے دو اس کو مہر میں۔ ارے کچھ تو دو گے۔
वो सहाबी गए और दोबारा अपने घर जाने के बाद लोहे की अंगूठी को तलाश करते हैं, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं कि लोहे की अंगूठी मिल जाए। वो आते हैं और कहते हैं माँ वजदतु खातमम मिनल हदीद, ऐ अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी मुझे नहीं मिली, मैं लोहे की अंगूठी भी नहीं दे सकता, मेरे पास देने के लिए लोहे की अंगूठी भी नहीं है। अल्लाह के नबी सोच में पड़ गए, कहने लगे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लोहे की अंगूठी तक नहीं दे सकते हो, बताओ फिर सही मेहर में दोगे क्या? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। कहने लगा अल्लाह के रसूल एक चीज है मेरे पास, अगर वो मेहर देने में काम आ जाए तो मैं तैयार हूं। आपने कहा क्या? अब उसने जो चीज बताई उसको सोच के आप दंग रह जाएंगे। इंदी इज़ारुन, अल्लाह के रसूल मेरे पास एक लुंगी है, एक लुंगी है, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को पहन लेता हूं, जब मैं सोता हूं तो उस लुंगी को बांध लेता हूं। यानी नई लुंगी नहीं है, पुरानी लुंगी है, सोते वक्त मैं पहन लेता हूं। आपने कहा ठीक है वही लुंगी इसको दे दे, पुरानी। कहा अल्लाह के रसूल इसको अगर दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा? अगर वो लुंगी मैंने इसको दे दी तो मैं क्या पहनूंगा? एक काम करते हैं, उस लुंगी के दो टुकड़े कर देते हैं, बीच से फाड़ देते हैं, आधी लुंगी इसको दे देता हूं और आधा मैं रख लेता हूं। आपने कहा आधी लुंगी में उसका क्या होगा? और आधी लुंगी का तेरे भी कोई काम की नहीं रहेगी। उसने कहा अल्लाह के रसूल कोई काम की नहीं रहेगी, लेकिन कहीं बिछा कर बैठने के काम तो आ जाएगी। मैं कहीं बिछा लूंगा, बैठ तो जाऊंगा, सस्ता तो लूंगा, पहनने के लायक न रहेगी तो क्या हुआ? कहीं बिछा कर बैठने के काम में तो आ जाएगी, लेकिन मैं पूरी लुंगी नहीं दे सकता, आधी दूंगा। अल्लाह के नबी कहते फिर तू ही रख ले आधी, जब उसके किसी काम की नहीं है और आधी तेरे भी किसी काम की नहीं है, देना हो तो पूरी लुंगी दो। कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता। गौर करो, एक पुरानी लुंगी भी नहीं है उसके पास देने के लिए, और शादी करा अल्लाह के रसूल मेरी कर दीजिए, इसके साथ मेरी करा दीजिए। अब अल्लाह के नबी ने सहाबी से पूछा कि अच्छा ये बताओ कुरान कितना याद है? अब उसने गिनाना शुरू कर दिया। ऐ अल्लाह के रसूल मुझे सूरह मुल्क याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह हाक़ा याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह नबा याद, ऐ अल्लाह के नबी मुझे सूरह दहर याद, मुझे सूरह क़यामा याद। एक एक करके सूरतें गिनाने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा क्या तुम्हें इतनी सूरतें याद हैं? कहा हाँ अल्लाह के रसूल मुझे ये सूरतें याद हैं। आपने फरमाया क्या ये सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? क्या यही सूरतें तू इस औरत को जो तेरी बीवी बनने जा रही है क्या तू उसको याद करा देगा? कहने लगा हाँ। आपने उस औरत से पूछा क्या खातून तेरे होने वाले शौहर के पास माल देने को कुछ नहीं है, लेकिन कुरान की इतनी सूरतें उसको याद है, अगर मैं उन्हीं सूरतों को मेहर बना दूं और तेरा शौहर तुझे ये सूरतें याद करा दे तो क्या तू इसी को मेहर मानने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू कबूल करने के लिए तैयार है? क्या इसी को तू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? उसने कहा ऐ अल्लाह के रसूल जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की ये सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा पाकीज़ा निकाह, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है ऐ अल्लाह के नबी मेरा निकाह इस मर्द के साथ कर दीजिए और ये मुझे कुरान की सूरतें याद करा दे, यही मेरा मेहर हो जाएगा। तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस आदमी का निकाह पढ़ाया, उस औरत के खुदा वली बन गए और उसका निकाह कराकर उस औरत को वहीं रुखसत कर दिया। ये सादगी है इस्लाम के अंदर, ये संजीदगी है इस्लाम के अंदर। न बारात का पता, न मेहंदी का पता, न उबटने का पता, न 400 और 500 आदमियों की 200-300 आदमियों की बारात का ठिकाना। मेरे भाइयों वहीं बैठे बैठे मामला हल हो गया और निकाह कर दिया गया और रुखसती भी हो गई। न लड़के को जहेज लेना पड़ा, न लड़की को जहेज देना पड़ा। ये है इस्लाम।
پر زور دیا ہے اسلام نے کہ غریبی حائل نہ ہو اور رکاوٹ نہ بنے. کسی غریب کو بھی یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے کہ غریبی کی وجہ سے میرا نکاح نہیں ہو رہا ہے. کسی غریب لڑکی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ میرے ماں باپ کے پاس مال نہیں جس کی وجہ سے ہم شادی نہیں کر رہے ہیں. غور کرو, اس لڑکی کا تو باپ نہیں ہے, اس کی ماں نہیں ہے, اس کا بھائی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کا نکاح ہوا اور ولی اللہ کے رسول بن گئے, لیکن نکاح ہوا. میرے بھائیوں, اسلام میں ہر لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے. صرف مال مت دیکھیے, دولت مت دیکھیے. معاشرے میں شادی کو اتنا آسان کریے, نکاح کو اتنا آسان کریے کہ کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کوئی بھی کنواری لڑکی باقی نہ رہ جائے. یہی سماج کو پاک اور صاف رکھنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے. معزز سامعین حضرات, پردہ نشین اسلامی خواتین, ماں اور بہنوں, قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں, اس سیزن کا یہ پہلا اجلاس ہے جو آج سے شروع ہے. اور پورا سیزن یہ اجلاس پھر چلتا رہتا ہے. رات کے 1:30 بجے تک مختلف علماء کو آپ نے سنا, ان کی خوبصورت تقریروں سے آپ محظوظ ہوئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع اور اس کی ضرورت بھی میں محسوس کر رہا ہوں, اسی کو میں نے آج اٹھایا ہے. اللہ رب العالمین نے ضرورت کی ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. جینے کے لیے ہمیں ہوا چاہیے, وافر مقدار میں ملتی ہے. کھانے کے لیے غذا چاہیے, وافر مقدار میں ملتی ہے. پینے کے لیے پانی چاہیے, اس کی کمی نہیں ہے. الغرض جتنی چیزوں کی ضرورت ہماری زندگی کے لیے ہے, اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کے اندر ایک وافر مقدار میں اس کو پیدا کر دیا. جب ایک بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت کمی محسوس نہیں ہوتی ہے. جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب چیزیں اس کے لیے اس دنیا میں پہلے سے مہیا ہوتی ہیں. یہاں تک کہ ماں کی پستان کا سوکھا ہوا دودھ جو اب تک خشک تھا, سوکھا تھا, بچے کی پیدائش کے بعد ماں کی پستان سے دودھ بھی آنے لگتا ہے, بچے کو اس کی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے. یہ ہے نظام خداوندی جو ایک بہت بہترین طریقے سے چلتا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک مرد کے لیے عورت اور ایک عورت کے لیے مرد کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا. مرد کے اندر عورت کی خواہش
اور عورت کے اندر مرد کی خواہش کو رکھا ہے کھانے اور پینے کی طرح، جس طریقے سے اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ تم جو چاہو کھاؤ، نہیں، حلال رزق کھاؤ، محنت کی کمائی سے کما کر کھاؤ، اور ہر چیز نہیں کھانا ہے، جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں تمہیں وہ چیزیں کھانا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا، اس کے لیے بھی ایک جائز رشتہ رکھ دیا ہے کہ نکاح کے ذریعے تم ان کو اپنے اوپر ایک دوسرے کو حلال کر سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم متعین کیا ہے، جیسے ہر چیز نہیں کھا سکتے ہو، ہر چیز نہیں پی سکتے ہو، ایسے ہی اپنی ضرورت دنیا کی ہر عورت سے پوری نہیں کر سکتے ہو۔ جس طریقے سے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ایک باؤنڈیشن ہے، ایک لمٹ ہے، اسی طریقے سے اپنی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی ایک لمٹ متعین کر دی ہے، اور نکاح کا، شادی کا ایک بہترین طریقہ نافذ کر دیا ہے، جس کے ذریعے مرد عورت سے اور عورت مرد سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے۔ لیکن شادی کو اسلام نے اتنا ضروری بتایا ہے اور اس کی اہمیت پر لوگوں کو ابھارا ہے، سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو اس بات کی طرف آمادہ کیا ہے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں کسی بھی بے بیاہے کو، کسی بھی ایسے شخص کو جس کا نکاح نہ ہوا ہو، آپ اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اس کو مت رہنے دو، ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر کر کے ان کا نکاح کراؤ، ان کی شادی کراؤ۔ یہ سماج کی اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے، یہ قریے کی، بستی کی، گاؤں کی، شہر کی اور پورے سماج کی یہ ذمہ داری ہے، کیونکہ بے بیاہا انسان، بے نکاح والا انسان جس کی شادی نہیں ہوئی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس کی ذات سے فتنہ پھیل سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے سماج کو اور سوسائٹی کو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے سماج والو، اے سوسائٹی والو، اے محلے والو، اے قریے والو، اے گاؤں والو، اے بستی والو، تمہارے سماج میں، تمہارے درمیان، تمہارے بیچ میں جو بھی بے نکاح والے لوگ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، جو بے نکاحے ہیں، تم ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں نوجوانوں کو حکم نہیں دیا کہ تم شادی کر لو، بستی والوں کو، قریے والوں کو، گاؤں والوں کو، سماج والوں کو، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس معاشرے کو، سماج کو اللہ نے کہا کہ تم دیکھو کہ تمہاری بستی میں کون غیر شادی شدہ ہے، جو بالغ ہو چکے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، جو بھی غیر شادی شدہ ہیں، تم ان کا نکاح کرا دو، تم ان کی شادیاں کرا دو۔ اس سے اندازہ لگائیے، شادی کی اہمیت دیکھیے کتنی زیادہ ہے۔ اللہ
समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, आज के ज़माने में गुलाम और लौंडी का दौर ख़त्म हो गया है। उस ज़माने में गुलाम और लौंडी चलते थे, बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थी। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हों, जो साले लोग हों, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ, शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जर्जीस साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खादिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पर। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करेंगे। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना। यहां अल्लाह कह रहा है यकूनू फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर हैं, ये गरीब हैं, ये तंगदस्त हैं, ये बदहाल हैं, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाएगा। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे,
تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. وسعت تو اللہ دیتا ہے. ہمارے اور آپ کی حالت نہیں ہے کہ ہم کسی کو امیر بنا سکتے ہو، کسی کو غریب کر سکتے ہیں. اللہ وسعت والا ہے. اللہ غنی کر دے گا اپنے فضل و کرم سے. غریبی کسی کے نکاح میں رکاوٹ نہ بنے، نہ لڑکے کے نکاح میں نہ لڑکی کے نکاح میں. کوئی لڑکی والا یہ نہ سوچے کہ ہم اپنی بیٹی کو کیا دیں گے، ہماری بیٹی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، ہمیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا ہے، کیسے جائے گی یہ، ہم کیسے اس کا نکاح کریں گے. یہ غریبی کی وجہ سے سماج میں کوئی لڑکی بیٹھی نہ رہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کی اس آیت نے سارے جھمیلے ختم کر دیے، کتنا زیادہ نکاح پہ ابھارا ہے. ان چیزوں پر غور کرو. سب سے پہلے اللہ نے کہا کوئی بھی کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی بے نکاح کے نہیں رہ جائیں. جیسے ہی وہ بالغ ہوں ان کا نکاح کرا دو. دوسری بات کہی، اگر غریب طبقہ سماج کا، غلام طبقہ، کمزور طبقہ ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، جو مزدوری کرتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے، اس وجہ سے اگر وہ بیٹھا رہ جائے اور نکاح نہ کرے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ان غلاموں کے بھی اور ان لونڈیوں کے بھی نکاح کرا دو. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فقیری رکاوٹ نہ بنے، غریبی رکاوٹ نہ بنے، تم نکاح کرا دو. اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. مسند احمد کی ایک روایت ہے بڑی دلچسپ. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، بہت تنگ دستی ہے، بہت غریبی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام بتا دیجئے مجھے، میں کروں. گھر میں بالکل غریبی کی وجہ سے بہت برے حالات ہمارے گزر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ اب غور سے سنیے، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تمہاری شادی ہو گئی، کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول، میرا نکاح نہیں ہوا، میری شادی نہیں ہوئی. تو آپ نے اس سے کہا کہ تیرے گھر میں برکت آئے تو کیسے آئے، تیری تو شادی نہیں ہوئی ہے، تم غریبی کی شکایت لے کے میرے پاس آئے ہو. جاؤ نکاح کر لو، شادی کر لو. کہا کہ اللہ کے رسول شادی کرنے سے گھر میں برکت ہو جائے گی؟ کہا ہاں جاؤ. وہ صحابی گئے اور انہوں نے نکاح کر لیا. اب غور سے سنیے گا، جب نکاح کر لیا تو ایک ہفتے کے بعد آئے، 15 دن کے بعد آئے، 15 دن کے بعد. کہا اللہ کے رسول نکاح کر لیا ہے. آپ نے کہا کچھ حالات سدھرے؟ کہ اللہ کے رسول اور برے حالات ہو گئے. آپ نے نکاح کرا دیا، ہم پھنس گئے. ارے ابھی کم سے کم آزاد تھے، تھوڑا بہت تو جو ملتا تھا کھا لیتے تھے، اب تو شادی شدہ ہوں، جو مجھے ملتا تھا وہ بیوی کو کھلا دیتا ہوں، اور میں تو کچھ نہیں مل رہا مجھے، اب تو بیوی کی بھی ذمہ داری ہو گئی ہے اور حالات ویسے کے ویسے. اب کوئی کام بتائیے اللہ کے رسول، اب تو شادی شدہ ہو گیا ہوں، بڑی تنگ دستی ہے میرے گھر میں. اللہ کے نبی نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد آپ نے ان سے فرمایا اے نوجوان ایک کام کرو، تم ایک نکاح اور کر لو. کہا اللہ کے رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک شادی کر لی میں نے، انجام دیکھ لیا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک اور کر لو. آپ نے کہا نہیں ضرور کچھ دال میں کالا، پتہ نہیں خیر و برکت کیسے نہیں ہو رہی. شادی کے بعد تو بیوی خیر و برکت لے کے آتی ہے، ایک عورت خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے، پھر کیا بات ہے تمہارے گھر میں برکت نہیں؟ نہیں تم ایک اور شادی. ٹھیک
ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات غلط تھوڑی ہوگی، میں کر لیتا ہوں ایک اور شادی۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اس صحابی نے ایک اور نکاح کر لیا۔ اب ایک ہفتے کے بعد ہی چلے آئے، 2 بیوی کے مالک بن گئے، ایک ہفتے کے بعد پھر چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہو کیا حال ہے؟ سر نیچے کر لیا۔ آپ نے کہا کوئی برکت نہیں ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول آپ برکت کی بات کر رہے ہیں، یہاں حرکت بند ہونے والی ہے دل کی، اٹیک نہ پڑ جائے مجھے، معاملہ بڑا گمبھیر ہو گیا، اب تو 2 بیوی کی ذمہ داری ہے، پہلے سے کچھ نہیں تھا اور آپ نے ایک اور شادی کرا دی ہے۔ اے اللہ کے رسول جب گھر پہ آتا ہوں تو بیویوں کی سننا پڑتا ہے اور باہر جاتا ہوں تو کوئی کام نہیں ملتا، مجھے کوئی کام بتائیے ورنہ یہ دونوں بیویاں میری خبر لے لیں گی۔ اب مجھے کام بتائیے، آپ ہی نے کرایا ہے دونوں شادی، اب آپ ہی راستہ نکالیے۔ آپ نے تھوڑی دیر سوچا اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد سوچنے کے بعد کہا نوجوان میرا مشورہ ہے کہ تم ایک شادی اور کرو۔ اب تو آپے سے باہر، کہ اللہ کے نبی آپ کے کہنے سے 2 کر چکا ہوں اور آپ ایک اور، اب نہیں۔ نبی اکرم نے کہا کہ اب میں تم سے چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا، جاؤ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن ایک اور کر لو، پتہ نہیں تمہارے یہاں کیوں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مر تو ویسے ہی رہا، اب آپ کہہ رہے ہیں چوتھی کے لیے نہیں کہوں گا تو چوتھی میں بالکل نہیں کروں گا، آپ نے کہا مت کرنا، لیکن تیسری تو کرو جا کے۔ اس نے تیسری شادی بھی کر لی اور تیسری شادی کرنے کے بعد اب 1 مہینے کے بعد آیا، اللہ کے نبی نے کہا کیا حال ہے؟ پہلی شادی کی تو 15 دن کے بعد آئے، دوسری شادی کی تو ہفتے بھر بعد چلے آئے، تیسری شادی کی تو اب 1 مہینے کے بعد، کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول الحمدللہ بڑا اچھا حال ہے، بہت اچھی گزر رہی ہے، خیر و برکت۔ کہ اللہ کے رسول برکت ہی برکت، وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی تیسری بیوی جو میرے گھر میں آئی وہ ایک ہنر جانتی ہے، وہ کھجور کے پتوں سے چٹائی بنانا جانتی ہے، کھجور کے پتوں کو بن کر چٹائی بناتی ہے، اور وہ ایک چٹائی روز بنا لیتی ہے، 1 درہم کی انکم ہو جاتی ہے، پورا گھر کھاتا ہے۔ میری تیسری بیوی نے پہلی بیوی کو بھی سکھا دیا اور دوسری بیوی کو بھی سکھا دیا، اب تینوں مل کے کام کر رہی ہیں، ہمیں روزانہ 3 درہم کی انکم ہو رہی ہے، 1 خرچ ہوتا 2 بچاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم کیا کر رہے ہو؟ آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں گا، بیویاں کما تو رہی ہیں ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، میں تو خالی بیٹھا رہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ تمہاری بیوی جو کام جانتی ہے کام تم بھی سیکھ لو، 1 درہم کی اور مزید انکم ہوگی، اور اگر کوئی بیوی طلاق لے لے یا چھوڑ کے چلی جائے تو کم سے کم تم اپنا پیٹ خود تو پال سکتے ہو، یہ ہنر تمہیں معلوم ہوگا تو بھیک تو نہیں مانگو گے، در در کی ٹھوکریں تو نہیں کھاؤ گے، تم یہ ہنر خود بھی تو سیکھ لو گے، اپنا پیٹ خود بھی تو پال لو گے، جاؤ یہ کام تم بھی سیکھ لو۔ تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد انسان کی فقیری اور غریبی اور تندرستی مٹ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں شادی کے بعد غریبی آ جائے تو یہ ضرور کمی ہے، یا تو ہم نے جہیز کی ڈیمانڈ کی ہے، یا ہم نے شادیوں میں خرافاتیں مچائی ہیں، یا ہم نے طریقہ رسول کو چھوڑ کر اور شریعت محمدی سے انحراف کر کے ہم نے شادی کی ہے، اس لیے آج ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے امیر کر دے گا، اللہ ان کو اپنے فضل سے نواز دے گا، یہ بتایا ہے قرآن نے۔ ہوٹل خالی پڑا ہوا ہے، جن کو کھانے کی ضرورت ہے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، ہوٹل خالی ہو گیا اور 2 کنٹل میٹ بچا ہوا ہے، اسلام ضرور جائے۔
कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैर और बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है, आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे। कितनी शिकायतें। हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब है तो वहां पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती हैं, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कुछ काम नहीं करता है, ये नहीं करता है। और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए, गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते रहते हैं। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला ना रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है। समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को, और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़के और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का, और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहिर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को क्या हुक्म दिया, शादी का मकसद क्या है? या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाह फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। क्या प्यारी बात कही अल्लाह के रसूल ने। यही मुआशरे की पाकी और सफाई है। आए नौजवानों, या माशर शबाब, आए जवानों, आए नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाह, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है बीवी को खिलाने की, पिलाने की, पहनाने की, और बीमार हो जाए तो इलाज कराने की, और उसका पर्सनल जो हक है बीवी का उसको अदा करने की, अगर ये ताकत है तुम्हारे पास तो शादी कर लो। देखिए निकाह में क्या चीज बताई जा रही है, ये ताकत होनी चाहिए। बस खिलाने की, पिलाने की, बीमार हो जाए तो इलाज की, कपड़ा देने की, और उसका जो पर्सनल हक है बीवी का उसको अदा करने की। ये नहीं कहा इतना सोना हो, इतनी चांदी हो, इतने जेवरात हो, इतने कपड़े हो तब जाकर निकाह होगा, ये नहीं कहा, बल्कि जो चीज जरूरी है वो बताई। अलबाअत के अंदर ये चीजें शामिल हैं। कितनी? खिलाना, पिलाना, बीमार हो तो इलाज कराना, और कपड़ा देना, और उसका पर्सनल हक। अगर ये तुम अदा कर सकते हो फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। और उसके बाद निकाह का फायदा बता दिया। निकाह क्यों किया जाता है, उसकी वजह क्या है? फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज। निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। अग़द्दु लिलबसर, शादी से इंसान की निगाहें, निकाह करने वाले की निगाहें झुक जाती हैं। मतलब समझ रहे हो उसका? इसका मतलब यह है कि जब वो शादी कर लेता है तो दूसरों की माँ, बहन और बेटियों पर गलत नजर नहीं डालता। शादियां करने से निगाहें झुक जाती हैं। कितना साफ सुथरा और मुहज्जब जुमला इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल ने। निकाह करने से
شادی کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں. نگاہ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم اور سماج کے اندر جو لڑکیاں، جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کی طرف وہ تاک جھانک نہیں کرتا. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. شادی کرنے کے بعد نگاہیں جھک جاتی ہیں، دوسروں کی ماں بہن بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ ہو جاتی ہیں. اور دوسرا فائدہ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ. اور شادی کرنے کے بعد نکاح کرنے والے کی شرمگاہ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، یعنی پھر وہ غلط جگہ پر منہ نہیں مارتا پھرتا ہے. شادی کے بعد یہ پاکیزہ رشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. میرے ساتھیوں غور کیجئے نکاح پر کتنا ابھارا ہے. ابھی آئیں گی باتیں آگے کہ نکاح میں کیا ہونا چاہیے اور نکاح میں کتنی سادگی ہونی چاہیے اور نکاح کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہیں. اور ہمارے سماج میں 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے میرے بھائیوں تقریریں کرتے ہوئے، اور پورے بہار میں یہی وہ جگہ ہے جہاں جرجیت صاحب کی سب سے پہلی تقریر پورے بہار میں کہیں ہوئی تھی تو یہی ہوئی تھی تیتواری میں، جب مولانا توحید صاحب نے ہم کو یہاں بلایا تھا. وہ وقت بھی تھا. سوچئے کہ اس دور سے لے کر اب تک کتنا سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور پوچھا جائے تو اتنے سالوں کے عرصے میں ہمارے درمیان چینجنگ کیا آئی ہے، ہمارے درمیان تبدیلی کیا آئی ہے. نہ جہیز میں کمی آئی، نہ شادیوں میں سادگی آئی، بلکہ اس زمانے کے حساب سے جہیز لیا اور دیا جاتا تھا، اور آج کے زمانے میں اس جہیز میں اضافہ اور ہو گیا ہے. اس زمانے میں سائیکل کی ڈیمانڈ زیادہ تھی، آج کے زمانے میں موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ، یعنی بڑھا ہے گھٹا نہیں ہے. ہمارے ہر سماج اور سوسائٹی میں اس بات پر غور ہونا چاہیے. کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکی کے اندر اور کیا چیزیں دیکھنا چاہیے لڑکے کے اندر؟ آئیے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلے لڑکی کے اندر کیا دیکھا جائے، اور دوسری حدیث لڑکے کے اندر کیا دیکھا جائے. حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. عام طور پر لڑکیوں کے اندر یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر لوگ شادیاں کرتے ہیں. تنکح المرأة لأربع لمالها، مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں لوگ، کیا ملے گا. اور سب سے پہلے مال کا ہی ذکر ہوا کیونکہ آج سب سے پہلے یہی چیز دیکھی جا رہی ہے، ملے گا کیا. اور ایک مثال دیتا ہوں میں، اکثر تھوڑی سخت ہے لیکن دینا پڑتا ہے. جیسے کتے کی نظر ہڈی پر ہوتی ہے، ایسے ہی کچھ لڑکے کے ماں باپ کی نظر لڑکی کے باپ کے مال پر ہوتی ہے. آدمی جتنا زیادہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے، جتنا زیادہ موت کی طرف جاتا ہے، لالچ بھی اس کے اندر بڑھتی جاتی ہے. یحرم ابن آدم یشب منہ اسنتان. آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں، 2 چیزیں اس کی جوان ہوتی جاتی ہیں. الحرص علی المال والحرص علی العمر. اس کی عمر بڑھ جائے یہ اس کو لالچ بڑھتا رہتا ہے، اور 2-4 سال جی لوں. الحرص علی المال، مال آ جائے میرے پاس، یہ بھی تو اس کی خواہش بڑھتی رہتی ہے. تو یہ پہلی چیز بتائیے. لڑکیوں کے اندر عام طور پر لڑکی والے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پہلی چیز بتائی لمالہا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں. ہمیں کیا مل جائے گا؟ جیسے کتے کی نظر ہڈی پر لگی ہوئی. ولحسبها،
दूसरी चीज हस्ब व नसब देखी जाती है, कोई हैसियत नहीं इसकी। दूसरी चीज हस्ब व नसब, मैं खान हूं, लड़की भी खान है कि नहीं? मैं आला खानदान का हूं, लड़की भी आला खानदान की है या नहीं? मेरा स्टेटस ये है, लड़की भी इस स्टेटस की है कि नहीं? मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, लड़की भी इतनी पढ़ी लिखी है या नहीं? मेरा घर 5 मंजिल है, लड़की का घर भी इतना है कि नहीं? हस्बो नसब। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला कुल्लु शैइन मिन अमरिल जाहिलियती तहता क़दमैया मौज़ून। खुतबा हज्जतुल विदा में आपने फरमाया था, ज़माने जाहिलियत की सारी चीजों को मैंने अपने पैरों से रौंद डाला, अपने पैरों से कुचल डाला। अब ज़माने जाहिलियत की कोई भी चीज अब राइज नहीं की जाएगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अरबउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलियती ला यतरुकुनहुन्ना। 4 चीजें मेरी उम्मत के अंदर ऐसी हैं जो ज़माने जाहिलियत से आई हुई हैं, लेकिन मेरी उम्मत उनको नहीं छोड़ेगी। है तो वो गंदी, है तो वो बुरी चीज, लेकिन मेरी उम्मत उन्हें नहीं छोड़ेगी। 4 चीजों की तरफ इशारा फरमाया था, अरबउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया। 4 ऐसी चीजें हैं जो जमाने जाहिलियत की हैं, जो जाहिलियत के जमाने से चली आ रही हैं। मैंने उनको अपने पैरों से रौंद तो डाला, लेकिन मेरी उम्मत उनको छोड़ेगी नहीं, मेरी उम्मत उनको तर्क नहीं करेगी। यानी कयामत तक मेरी उम्मत के अंदर वो 4 चीजें पाई जाएंगी, लेकिन ये मैंने अपने पैरों से रौंद दी हैं। आपने फरमाया, अल फख्रु फिल अहसाब। पहली चीज हसब में फख्र करेगा, अल फख्रु फिल अहसाब व तानु फिल अंसाब वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम व नयाहतु। ये 4 चीजें बताई जो जमाने जाहिलियत से चली आ रही हैं और मेरी उम्मत में भी चली आएंगी, इनको कभी नहीं छोड़ेगी मेरी उम्मत। उनमें पहली चीज हस्ब व नसब। हसब, मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं तुर्क हूं, मैं अंसारी हूं, मैं तेली हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऊंची कौम का हूं, मैं ऊंची कास्ट का हूं, ये चीज कभी मेरी कौम नहीं छोड़ेगी, मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, जबकि इसकी कोई हैसियत नहीं है। अला बित्तक़वा, अल्लाह के यहां सिर्फ तकवा देखा जाएगा, कौम नहीं, नसब नहीं, हसब नहीं। और दूसरी चीज जो मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी, वो तानु फिल अंसाब, नसब के अंदर ताना देना। अच्छा वो, अरे मैं उसके साथ शादी करूंगा, अरे नहीं नहीं, अरे वो तो फकीर बिरादरी का है, अरे वो तो मियाँ बिरादरी का है, अरे वो तो गिरी हुई कौम का है, अरे वो तो लो कास्ट का है, मेरी तो नाक कट जाएगी इतने बुरे खानदान में। वो नसब में ताना देगा, दूसरी चीज। और तीसरी चीज वल इस्तिस्काउ बिन नुजूम, मेरी उम्मत सितारों को देखकर बारिश हासिल करेगी। यानी सितारा देखे कहीं ये सितारा निकला है, इसका मतलब बारिश होगी, सितारों से बारिश हासिल करेगी। ये तीसरी चीज भी मेरी उम्मत में नहीं छूटेगी। और चौथी चीज वह नयाहतु, नौहा करना और मातम करना, किसी के मर जाने पर मातम करना, रोना, ये मेरी उम्मत नहीं छोड़ेगी। आज भी देख लीजिए, किसी का जवान बेटा मर जाए, छोटा बच्चा मर जाए, माएँ खिलौने निकाल लाती हैं, ओढ़नी इधर गई, कपड़ा इधर गया, सर सीना पीट रही हैं, करीबान चाक कर बेटा चला गया, ये खिलौने से कौन खेलेगा, रोती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, गरीबान चाक करती हैं, बाल नोचती हैं। वह नयाहतु, मेरी उम्मत नौहा और मातम करना भी नहीं छोड़ेगी, जबकि ये हराम है इस्लाम के अंदर। तो ये 4 चीजें नहीं छोड़ेगी। तो वल हस्ब, 4 चीजें देखकर शादी करते हैं लोग लड़की के अंदर। लिमालिहा, पहली चीज क्या देखी जाती है, माल। दूसरी चीज क्या देखी जाती है, हसब व नसब। वले हस्बिहा, हस्ब व नसब। और तीसरी चीज लड़की की क्या देखी जाती है, वले जमालिहा, खूबसूरती। खूबसूरत कितनी है, खूबसूरती देखकर शादी करते हैं। 3 चीजें,
اور چوتھی چیز کی طرف اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں، وَلِدِينِهَا، دینداری دیکھ کر بھی شادی کی جاتی ہے۔ چار چیزیں بتانے کے بعد آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، او لوگو دینداری کو ترجیح دو، او لوگو دیندار لڑکی کو اولیت دو، فوقیت دو، اسی کو درجہ دو۔ یعنی یہ تین چیزیں مت دیکھو، ہاں کسی میں چاروں چیزیں پائی جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ترجیح کس کو دو؟ یہ نہیں کہا کہ خوبصورتی مت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ حسب و نسب نہ دیکھو، ٹھیک ہے دیکھو، لیکن اگر کسی کے اندر حسب و نسب نہیں ہے، اگر کسی کے اندر ہے آپ خوبصورتی نہیں ہے، اگر کسی کے اندر لمال کیا کہا، مال اور دولت نہیں ہے، دینے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی دیندار ہے تو پھر تین چیزیں مت دیکھو، دینداری دیکھو اور دینداری کو معیار بناؤ، اور اسی دینداری کو دیکھ کر اپنے بیٹے کا نکاح اس بیٹی کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ کر دو۔ لڑکی کے اندر دینداری دیکھو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کو ترجیح دو۔